بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی مدد حاصل کرتے ہوئے، نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. ایک مرتبہ آپ سب دل کی گہرائیوں سے ہدیہ درود سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو سفر ہم سیرت مبارکہ کا شروع کیے ہوئے ہیں، اسی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. پچھلا جمعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قربانی اور ان کی وفات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج وہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر پیدائش کسی بچے کی ہونی ہوتی ہو تو صرف اس کا انتظار گھر والے کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ گھر والوں کو ہوتا ہے، ماں باپ کو ہوتا ہے، نانا نانی کو ہوتا ہے، دادا دادی کو ہوتا ہے کہ اب ہمارا پوترا آنے والا ہے، ہمارا نواسا آنے والا ہے. باپ کو ہوتا ہے کہ اب میں باپ بننے والا ہوں، میں اب صاحب اولاد ہونے والا ہوں. ایک بڑی خوشی ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے اپنے گھر والوں کا، انتظار ہوتا ہے اپنے خاندان والوں کا. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار گھر والوں کو نہیں، زمانے والوں کو تھا. کسے تھا؟ زمانے والوں کو انتظار تھا. ایک زمانہ پیارے آقا کی آمد کا انتظار کر رہا تھا. پچھلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اور دیگر صحیفوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے سے لکھا ہوا تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں، وہ رسول فلاں جگہ آئیں گے، رسول کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی. یہ ساری باتیں پچھلی کتابوں میں درج تھیں، لکھی ہوئی تھیں. یمن کا ایک بادشاہ تھا
یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبع. کیا لقب تھا؟ تبع. جیسے ہمارے ہندوستان کے حکمرانوں کا ایک لقب ہوا کرتا تھا راجا مہاراجا. اسلامی سلطنت اگر ہوتی تو اس میں ایک لقب ہوتا تھا امیر یا سلطان. مصر کے حکمرانوں کا لقب تھا فرعون. ایران کے حکمرانوں کا لقب تھا خسرو، کسرا. ایسے ہی مغلوں کا لقب تھا حکمرانوں کا شہنشاہ، بادشاہ، شاہ. تو جگہ جگہ کے جو حکمران ہوا کرتے تھے ان حکمرانوں کا ایک ایک لقب ہوا کرتا تھا. جیسے مصر کا مشہور لقب وہاں کے بادشاہوں کا فرعون. کوئی بھی بادشاہ ہوتا اسے کیا کہتے ہیں؟ فرعون. ہمارے یہاں کوئی بھی حکمران ہوتا اسے راجا، مہاراجا. اس طرح یمن کا جو حکمران ہوا کرتا تھا اس کا لقب تھا تبع. تو شاہ یمن، حکمران یمن، اس کا گزر ہوا اور اس کے ساتھ 400 تورات کے بڑے بڑے علماء کرام تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ. کتنے سال؟ 1000 سال پہلے کا واقعہ. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی. دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہی دین، انہی کے نسل سے حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فالو کرنے والوں میں سے یہ یمن کا بادشاہ بھی تھا تبع. اس کا گزر ہوا، اس کے ساتھ میں 400 تورات کے علماء کرام موجود تھے. شان و شوکت کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ گزر رہا ہے. گزرتے ہوئے اس کا جو کارواں ہے وہ عرب کے نخلستان سے جا رہا تھا. نخلستان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کھجور کے باغات ہو، کھجور کے بڑے بڑے درخت ہو. تو ظاہر سی بات ہے عرب میں نخلستان وہ یثرب کا علاقہ ہے جو آج ہم اور آپ مدینۃ الرسول کہتے ہیں، مدینہ پاک کہتے ہیں، مدینہ شریف کہتے ہیں. تو مدینہ منورہ کے علاقے سے وہ سب گزر رہے تھے. تو اچانک ان سارے علماء کرام نے اپنے بادشاہ سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. بادشاہ پریشان ہو گیا، کیا ہوا، کیوں نہیں آؤ گے؟ گھبرا گیا. یہ 400 علماء کرام سب مل کر کیا کر دیے؟ دھرنے پہ بیٹھ گئے، ہم نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ. بادشاہ گھبرا کر ان سے پوچھنے لگا، بتاؤ بات کیا ہوئی ہے، کس وجہ سے آپ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم نے تورات میں پڑھا ہے، ہم نے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ وہ رسول جو رسولوں کا رسول ہے، وہ نبی جو آخری نبی ہے، جس کے آنے کے بعد نبوت کا وہ مقام ختم، آخری نبی، ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا دار الہجرت یہی عرب کا نخلستان رہے گا، وہ یہیں ہجرت کر کے آنے والا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں سے ہٹ جائیں، یہاں سے نکل جائیں. ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں. یمن کا بادشاہ تبع، اس نے پروف مانگے، تمہارے پاس کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے، پیش کرو.
انہوں نے پرانی کتابیں ان کی نکالی، صحیفے نکالے، تورات دکھائی، بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس نے کہا کہ اب میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بلکہ تمہیں یہاں بسا کر جاؤں گا۔ کیا کر کے جاؤں گا؟ میں تمہیں یہاں بساؤں گا، یہاں تمہارے گھر بنواؤں گا۔ اس نے وہاں ان کے گھر بنوا دیے، شہر آباد ہو گیا، گھر آباد ہو گئے۔ اور اس نے پھر ایک خط لکھا، خط میں لکھا اگر میری عمر ان کے آنے تک باقی رہے، میں اگر زندہ رہوں اس نبی کی آمد تک، تو میں اس نبی پر ایمان لاؤں، میں اس نبی کا ساتھ دوں گا، میں اس کے مخالفین کے ساتھ جنگ لڑوں گا، اس کی جو بھی مخالفت کرے گا، جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا، میں وہ نبی کی طرف سے اس کے خلاف لڑوں گا۔ اگر میری عمر اتنی طویل نہیں تو میں ابھی اس آخری نبی پر ایمان لا رہا ہوں، اس آخری نبی کی نبوت اور رسالت کو مان رہا ہوں کہ اس کے علاوہ آخری کوئی دوسرا نبی نہیں، وہ خاتم النبیین۔ کون نبی؟ خاتم النبی۔ 3 عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے ہیں، اگر ان 3 عقیدوں میں کمی بیشی رہ گئی تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا عقیدہ ہے توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا، کہ معبود برحق صرف وہی ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مالک کے حقیقی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا داتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے نیاز مند ہیں، ہر قسم کی تعریف اسی کے لائق ہے، وہ تعریفوں سے بھی بلند اور بالا تر ہے۔ اس کا ایک حکم کافی ہے، اس کا کن کہنا کافی ہے، چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اسی نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا والوں کو پیدا کیا، اسی نے رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، اسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلا بنایا، اسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، نبیوں کا سردار بنایا۔ وہی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، وہی ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا وہی دیتا ہے، ہمیں جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو ہمارے سامنے لا کر ہمیں پیش کرنے والی ذات وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا مسجود نہیں جس کے سامنے ہم سجدہ کر سکیں، جس کے آگے ہم جھک سکیں، جس کے سامنے ہاتھ پسار سکیں، پھیلا سکیں، جھولی پھیلا کر مانگ سکیں، کوئی دوسرا نہیں۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمیں کچھ دے سکے، کوئی ہمارے مرادیں پوری کر سکے،
کسی نبی میں یہ طاقت نہیں، کسی ولی میں یہ طاقت نہیں، کسی ابدال میں یہ طاقت نہیں، کسی پیر میں یہ طاقت نہیں، کسی مرید میں یہ طاقت نہیں، کسی عالم میں یہ طاقت نہیں. سب کس کے خزانے میں ہے؟ اس اکیلے کے خزانے سے سب کچھ ملتا ہے. وہ جب چاہے جیسے چاہے دے سکتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے لے سکتا ہے. اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی سیکریٹری نہیں ہے جو اسے صلاح دے، جو اسے مشورہ دے. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ پہلا عقیدہ ہے. اس عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں، ایمان والے کا ایمان کامل نہیں. ہر نبی کی یہی تعلیم تھی، ہر نبی کا یہی مشن تھا. آتے رہے آدم آئے یہی اعلان کیا لا الہ الا اللہ. نوح آئے یہی اعلان ہوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. سارے نبیوں کا یہی دستور، سارے نبیوں کا یہی مشن. یہ پہلا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو ماتم کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص سب سے بڑا رسوا ہونے والا ہے، سب سے زیادہ رسوا اور ذلیل ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اگر توحید کے تعلق سے کوئی میرے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کرتا ہے، شریک کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں، اس کا یہ عمل معافی کے لائق نہیں. لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معافی سے نکال دیا. ہر کسی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی توحید میں کسی کو شریک کیا ہوا ہو تو اس کی معافی نہیں، جب تک کہ سچی پکی توبہ نہ کر لے اور دوبارہ توحید پر نہ آ جائے. پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، ختم نبوت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. آپ کے بعد رسولوں کا سلسلہ بند، نبوت کا سلسلہ بند. آپ خاتم النبیین ہیں. اگر کوئی دوسرے نبی کا دعویٰ کرتا ہے وہ دعوے میں جھوٹا ہے. کوئی کسی نبی کے تعلق سے تصور کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. جیسے پیارے آقا کے زمانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہمارا جو یہ ملک ہندوستان ہے، تقسیم ہونے سے پہلے قادیان ایک شہر ہے جو آج کل پاکستان کے علاقے میں واقع ہے. اس قادیان سے ایک شخص مرزا غلام احمد نامی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آخری نبی ہونے کا انکار کیا. آج بھی اس کے فالوورز یہاں ہیں جنہیں قادیانی کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. بھلا بتاؤ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو. یہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں ہم پہ پختہ ہونا ہے. تیسرا عقیدہ جو بنیادی ہے وہ بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک جہاں اور ہے. تین عقیدے ہمارے بنیادی عقیدے ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے. خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عقائد میں کامل بنائے، عقیدوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر باطل عقیدے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عقیدہ اگر درست نہیں تو سارے اعمال بیکار، نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج و عمرے بیکار،
زکوٰۃ و صدقات بیکار، سب بیکار، چاہے کتنا بھی نیک ہو، پارسا ہو، اس کی نیکیاں اس کی کوئی کام نہیں آ سکتی۔ تو یہ شاہد یمن طبا نے خط لکھا کہ اس نبی کی آمد تک اگر میں زندہ رہا، اگر نہ رہا، زندہ اگر نہ رہا، تو ابھی میں اس آخری نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اور اگر میں زندہ رہا تو میں پورا ان کا ساتھ دوں گا، ان کے مخالفین کے ساتھ میں لڑوں گا۔ اس نے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کیا، اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور اس نے یہ اقرار کر لیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے یہ اقرار کیا، اور پھر اس خط کو ان 400 علماء کو جس نے ان کو بسایا تھا، ان میں سے ایک بڑے عالم کو بلایا اور وہ خط انہیں دیا کہ دیکھو میں یہاں سے اب جا رہا ہوں، اگر وہ نبی ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دار الہجرت ہے، اس نبی کا ہجرت کا گھر ہے، اگر وہ نبی آ گیا تو میرا خط انہیں دے دینا، میرا سلام عرض کر دینا۔ اور اس کے بعد اس نے وہاں پر اس نبی کے لیے ایک گھر تعمیر کروایا، ایک محل تعمیر کروایا جو 2 منزلہ تھا۔ کتنے منزلہ؟ 2 منزل کا مکان اس نے بنایا۔ کب؟ 1000 سال پہلے۔ اس لیے میں نے کہا ہر ایک کو بیٹے کی ولادت، پوتے کی ولادت، نواسے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہو تو اس کی آمد کا انتظار صرف گھر والوں کو رہتا ہے، خاندان والوں کو رہتا ہے، لیکن پیارے نبی کی آمد کا انتظار زمانے والوں کو تھا۔ ایک زمانہ انتظار کر رہا تھا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ پیارے آقا امی جان حضرت آمینہ کے وطن مبارک میں ہیں، حضرت عبداللہ کے صلب سے امی جان حضرت آمینہ کے بطن میں منتقل ہوئے۔ امی جان کو احساس تک نہ ہوا، 6 مہینے تک احساس نہ ہوا، 6 مہینے کے بعد احساس ہوا تو اس قدر احساس ہوا، امی جان کہتی ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہیں، میں جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا گویا میرے پیر کے نیچے روئی بچھا دی گئی، میں پتھروں پر قدم رکھتی تھی لیکن مجھے ایسا احساس ہوتا تھا گویا کہ میرے قدم مبارک کے نیچے گلاب بچھا دیے۔ جب پیارے آقا کا نور حضرت آمینہ کے بطن مبارک میں تھا، کہتی ہیں ایسی خوشبو مجھ سے پھوٹتی تھی، گلی محلے والے اور میری سہیلیاں، پڑوسی سب مجھ سے کہتے تھے آمینہ کون سی خوشبو لگاتی ہے، کون سا عطر استعمال کرتی ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے آج تک نہیں سونگھی۔ اور جب حضرت آمینہ امی جان پانی کا ڈول لے کر کنویں کے کنارے جاتی ہے، کنویں کا وہ پانی جو کنویں کی سطح میں رہتا تھا، کنویں کے اندر اور نیچے رہتا تھا، جیسے ہی حضرت آمینہ کنویں کے منڈیر پہ جاتی ہے تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا ہے۔ کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، کس قدر آپ برکتوں والے، رحمتوں والے، اللہ اللہ۔ جب حضرت آمینہ درختوں کے پاس سے گزرتی، پہاڑوں اور پتھروں کے پاس سے گزرتی تو درختوں کا جھرمٹ، درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کیا کرتی تھی، ان پتھروں سے سلام کی ندائیں اور آوازیں آیا کرتی تھی کہ ہر کوئی سلام کر رہا ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار ہیں، 2 جہاں کے سردار ہیں، فخر بنی آدم ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت آمینہ کے بطن مبارک میں ہیں۔
حضرت آمینہ کہتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے شہر مکہ میں شعب بنی ہاشم میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. پیارے آقا کی آمد ہے. کسریٰ کے محل جو بڑا عالی شان محل تھا، کفریہ نظام، طاغوتی نظام چل رہا تھا، فوراً زلزلہ برپا ہو گیا، زلزلہ پیدا ہو گیا، زلزلہ آ گیا. کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر پڑے. یہ نشانی تھی، یہ علامت تھی کہ اب تمہاری طاغوتی طاقت ٹوٹنے والی ہے، تمہارا کفر ختم ہونے والا ہے، تمہاری بربریت ختم ہونے والی ہے، تمہارا ظلم بند ہونے والا ہے، امن و امان کا علمبردار دنیا میں تشریف لانے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، توحید کا ڈنکا بجانے والا، توحید کا علمبردار اب تشریف لانے والا ہے، اب ساری ظلمتیں ختم ہونے والی ہیں. محبوب رب ذوالجلال کی تشریف آوری ہونے والی ہے. وہ فارس کی آگ جو ہزاروں سال سے جلی چلی جا رہی تھی، ہزاروں سال سے نہیں بجھی تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اچانک آگ بجھ جاتی ہے. ساوا کا وہ دریا، ساوا شہر ہے، ایران کا ایک شہر، وہاں کا ایک دریا، وہاں کی ایک جھیل جسے بحیرہ ساوا کہتے ہیں، اچانک خشک ہو جاتا ہے. یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب رحمت کا دریا بہنے والا ہے، رحمت للعالمین کی رحمت برسنے والی ہے، بہنے والی ہے. جب آپ پیدا ہوئے، آپ کے پاس کوئی نہیں، پاک اور صاف پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے. آپ کی ختنہ ہو گئی تھی، آپ کے ناخن بالکل تراشے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. اتنے پاک اور صاف پیدا ہوئے، آپ کو کوئی آپ کا سطر کسی نے نہیں دیکھا. بعد میں آئے دایا، ہر ایک کی ولادت کے لیے دایا کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پاس کوئی دایا وایا نہیں تھی. اب جیسے ہی پیدا ہوئے، حضرت آمینہ کہتی ہیں ستارے سب میرے قریب آ گئے، کہکشاں ایسا لگ رہا تھا بالکل میرے اوپر آ کے پڑ جائے گا. نور نور ہی نور بھر چکا تھا، خوشبو سے معطر فضا ہو چکی تھی. اللہ اکبر، نبی کی آمد کی شان کیا نرالی تھی، اور وقت اتنا بہترین، ایسا زبردست، موسم اتنا سہانا. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. حضور آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے، حضور آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے. پیارے آقا کی آمد کا یہ انتظار ایک زمانے کو تھا، صرف گھرانے کو نہیں تھا. انشاءاللہ اگلی جمعہ یہیں سے آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، پیارے آقا کی سنت اور شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پیارے آقا کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جلد سے جلد سنتوں سے فارغ.